ہم اپنے بھائیوں کی مدد کرتے ہیں، سپورٹ کرتے ہیں. کوئی ایک بندہ مالدار ہے تو غریب کی مدد کرتا ہے، وہ غریب کی مدد کرتا ہے لیکن اپنے بھائی کو سیٹ نہیں کرتا. یہ نہیں چاہتا کہ یہ بھی سٹینڈ ہو جائے، اس کو اس کے پیروں پر کھڑا نہیں کرنا چاہتا. امداد دیتے ہیں لوگوں کو لیکن یہ نہیں چاہتے کہ وہ ہمارے برابر آ کے کھڑے ہو جائیں، کوئی ایسا کام کریں کہ وہ بھی سٹینڈ ہو جائے. یہ نہیں ہم کرتے. مہاجرین اور انصار نے جو ہمیں سبق دیا نا کہ ملک اور ریاست کیسے چلتی ہے، جو مہاجر ہو کے آئے تھے جن کے پاس کچھ نہیں تھا، انصار نے انہیں آدھا آدھا مال دے کے سٹینڈ کر دیا، انہیں کھڑا کر دیا. انہیں کہا اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جاؤ، انہیں اپنے کاروباروں میں شریک کیا. ہم نے قوم کو زیادہ سے زیادہ یہ توجہ دلائی ہے کہ لنگر کا کھانا، روٹی کھا لو، ضرورت پڑے گی تو مدد کر دیں گے. ان کو سٹینڈ کیا جائے. نبی پاک علیہ السلام محنت کی طرف امت کی رغبت دلاتے تھے. حضور فرماتے ہیں بہترین کھانا وہ ہے جو بندہ اپنے ہاتھوں سے محنت کر کے کما کے کھاتا ہے. حضرت داؤد علیہ السلام محنت کر کے کھایا کرتے. رغبت دلائی. نبی پاک علیہ السلام نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور جناب سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھائی بھائی بنایا تھا. یہ سمجھنے والی بات. حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً جناب عبد الرحمن ابن عوف سے کہا کہ میں آئے آپ کو اپنا مال آدھا تقسیم کر کے دوں. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اللہ تمہیں جزا دے، تم پر خاص فضل کرے، تم مجھے مال نہ آدھا تقسیم کر کے دو، تم مجھے بازار کا رستہ دکھاؤ اور ذرا میرے ساتھ چلو، میری توجہ کراؤ، یہاں کاروبار کیسے کرتے ہیں، نظام کیسے چلتا ہے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف چند دنوں کے بعد ہی بازار چلے گئے اور جا کر کے تجارت کرنی شروع کر دی، کام کرنا شروع کر دیا. او میرے بھائی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھائی کی مدد کرنے کا کہا ہے لیکن بھائی، رشتہ دار، دوست ساری زندگی مدد کے سوالی بن جائے تو اپنی دنیا آپ پیدا کر. اگر زندوں میں ہے جد و جہد کریں، کوشش کریں، ہمت کریں. اور میرا رب بڑا ہی کریم ہے، بندہ تھوڑی کوشش کرتا ہے اللہ اس کی زیادہ مدد فرماتا ہے.